بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ اسراء پر ہوا تھا اور انشاءاللہ آج سورہ الکاف سے ہماری شروعات ہے۔ تو شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے چند واقعات بیان کیے، جس میں یہ صحابہ کاف کا ایک واقعہ ہے، اور اس کے بعد ایک بندہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، اللہ کا بندہ، ان کا ذکر ہے، اور ایک حضرت ذوالقرنین کا۔ تو اس میں اس کے علاوہ بھی اور کافی ساری ہدایتیں اور نصیحتیں بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو اس میں سے اللہ پاک نے شروعات میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یعنی کہ تعریفیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے نازل کی اپنے بندے کے اوپر کتاب اور نہیں رکھا اس میں کچھ بھی ٹیڑھ پن، کسی قسم کی کجی اس میں نہیں رکھی۔ تو یہ اللہ پاک کی مہربانی۔ اللہ پاک نے قرآن کی تعریف خود کئی دفعہ فرمائی، اور تعریفوں میں ہمیشہ یہی بات فرمائی کہ قرآن اکثریت یہ بیان فرمایا کہ قرآن وہ ہے جو سب سے سیدھی راہ بتاتا ہے، جس طرح فرمایا سورہ اسراء میں کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام، یہ وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھی راہ بتاتا ہے، اور یہاں بھی بتا دیا اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی کجی موجود نہیں، یعنی کہ بالکل سیدھی بات ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ تو قائم ہے، بالکل سیدھی راہ کے سیدھا ہے یہ، یعنی کہ یہ قرآن اس لیے تاکہ آپ اطلاع کر دیں باسن شدیداً، سختی جو شدید سختی ہے من لدنہ اللہ کی طرف سے، ویبشر اور بشارت خوشخبری دے دے مومنین کو جو لوگ ایمان لائے، ویعملون الصالحات اور عمل نیک کرتے رہے، یعنی کہ صرف ایمان والوں کے لیے بشارت نہیں ہے، اس میں بشارت ان کے لیے جو جن کے اندر یہ دونوں کیٹیگری رہی، ایمان اور عمل صالح۔ اور یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ ان کے لیے بے شک بڑا اچھا اجر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے بیچ ہونی لازم ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اور ماں کے سینہ فی ہے ابداً، اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ، یعنی کہ جنت میں پھر ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ آپ اطلاع کر دیں ان کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی معاذ اللہ بیٹا پکڑا ہے۔ اللہ پاک اس سے پاک ہے کوئی بیٹا پکڑے۔ اللہ پاک نے سورہ مریم میں فرمایا کہ یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اس سے زمین پھٹ جانے کو ہے، اور آسمان اوپر سے ٹکڑے ہو کر گرنے کو ہے، اور پہاڑ اڑنے کو ہے، یعنی کہ اتنی بڑی بات ہے۔ اسی بات کا ذکر یہاں بھی فرمایا ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی بھی علم، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس، کبورت کلمات تخرج من افواہہم، بڑی باری بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا، اور نہیں یہ بات کرتے مگر صرف جھوٹی، یعنی کہ یہ جھوٹ مانتے ہیں اللہ کے اوپر کہ اللہ پاک کے ہاں کوئی بیٹا ہے یا کوئی اس طرح کی بات، ایسی کوئی بھی بات نہیں۔ تو ساتھ ہی فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو نبی علیہ السلام کو چونکہ اس چیز کا مطلب قرآن میں کافی دفعہ ذکر ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ چیز ناگوار گزرتی تھی جب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، تو فرمایا بس شاید یعنی کہ آپ ہلاک کر دیں گے اپنے آپ کو اس کے اوپر، ان کے اوپر، کہ یہ ایمان نہیں لاتے اس بات کا، یعنی کہ یہ حدیث کہاں پر اس بات کو، یعنی کہ اس کلام کو، اس بات کے اوپر وہ حدیث نہیں لا رہے، اپنا ایمان نہیں لا رہے، اس لیے شاید آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، اسفاً، اس غم سے، یعنی کہ اس غم سے شاید آپ خود کو ہلاک کر دیں۔ تو یہ کیفیت تھی نبی علیہ السلام کی۔ اسی طرح آج بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی بات نہیں مانی جا رہی یا کچھ اس طرح، تو یہ کیفیت آٹومیٹک ہی ہے جو اس کے اندر سے پیدا بھی ہوتی ہے کہ وہ مطلب غم زدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات، یہ آیت ان سب کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے یہی سسٹم رکھا ہوا ہے، اللہ ہی جس کو ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو ہمارا کام صرف اور صرف پہنچا دینا ہے، بات بیان کر دینا ہے۔ تو فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ طلھا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور بے شک بنایا ہم نے جو اوپر زمین کے ہے خوبصورت زینت، آرائش،
اس کو بنایا. یہ دیکھیں زمین کے لیے جو چیزیں زمین کی بنی ہیں وہ آرائش ہیں، لیکن ان سے مقصد کیا ہے؟ لنبلوکم ایہم احسن عملا، تاکہ آزمائیں تم میں سے اس میں یعنی کہ کون اچھے عمل کرتا ہے. تو زمین تو اللہ پاک نے بنائی ہے، لیکن اس میں عمل کی جو ہے نا وہ ہمارے اوپر دیکھا جائے گا کہ کون اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، یعنی کہ اچھے عمل جو کرتا ہے. یہ نہیں کہ دنیاوی زینت کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ کو بھول جائے، یعنی کہ جو اس کا مقصد تھا وہ صرف اس دنیا میں آنے کا یہی تھا کہ رب کی غلامی، اس میں کچھ بھی وہ اس کا نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہی کا ہے. تو لہذا اللہ کے لیے جیے، اللہ کے لیے مرے، یہی اس کی جو مین مشن اور جو اس کا اصل مقصد ہے. تو نہیں تو پھر وہ چیزیں جو آزمائش میں کے لیے بنائی ہیں وہ یعنی کہ اپنی آزمائش میں فیل ہو جائے گا اور لازم بات ہے اپنے مقصد کو نہیں تکمیل کر سکے گا، اور پھر اس کا ٹھکانہ جو دوسری جگہ فرمایا گیا جہنم وغیرہ، تو وہ اس کا پھر ٹھکانہ بن جائے گا. مسئلہ کیوں؟ کیونکہ اس نے خود ہی چوائس کیا ہوگا. تو فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک ہم اس کو کر دیں گے جو بھی اس کے اوپر ٹیلے وغیرہ ہے اس کو چٹیل میدان، یعنی کہ یہ جو زمین ہم کو دکھائی دیتی ہے کہ کسی جگہ سے اونچی، کسی جگہ سے مطلب پہاڑ بنے ہیں، کسی جگہ بالکل میدان ہے، تو یہ اللہ پاک اس دن بالکل اس کو چٹیل فرما دے گا. تو فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، تو کیا خیال کرتے ہیں کہ جو اصحاب کہف اور رقیم کا یعنی کہ جو تختی کے اوپر ان کا جو لکھا گیا تھا سارا بایو ڈیٹا، یعنی کہ جو کسی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جب غائب ہوئے تھے تو اس وقت بھی ان کی تختیاں، ان کے ریکارڈ رکھے گئے تھے، تو بعد میں جب وہ ظاہر ہوئے تو وہ ریکارڈوں سے ان کو پتہ چلا، تو اس لیے شاید یہاں رقیم اس لیے آیا ہے. تو فرمایا کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم خیال کرتے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی عجب نشانی تھی؟ اللہ کے لیے کون سی عجب ہے؟ وہ تو سلائے تھے ان کو 300 سال، 300 کچھ عرصہ، وہ آگے آئے گا، بات آگے آئے گی. لیکن اس سے پہلے قرآن میں آ چکا ہے کہ اللہ پاک نے ایک اور پیغمبر تھے جن کو 100 سال سلائے رکھا. تو یہ اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے سلا دینا یا مار دینا؟ ان کو تو مارے رکھا ہے، ان کے بارے میں سلائے کا لفظ آتا ہے. تو فرمایا اذ اول فتیات الی الکہف، جب یعنی کہ پناہ پکڑی ان نوجوانوں نے کاف کی طرف، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، یعنی کہ جب انہوں نے وہ پناہ پکڑی کاف کے اندر، اس غار کے اندر، اور وہاں انہوں نے التجا کی، اللہ سے دعا کی، کیا رب ہمارے لیے اپنے پاس سے رحمت مہیا فرما، ہمیں اپنے پاس سے رحمت مہیا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں سیدھائی فرما، یعنی کہ سیدھا کر دے ہمارے معاملے کو. لازم بات ہے ان کے اوپر کچھ مسئلہ ہوا تھا، وہ کاف میں چلے گئے، ابھی وہ مسئلے کا تھوڑا آگے بیان ہوتا ہے. تو فرمایا فضربنا، یعنی کہ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے جو ان کے ساتھ کیا، فضربنا علی اذانہم فی الکہف سنین عدادا، تو ہم نے پھینک دیا ان کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، یعنی کہ ان کے کانوں کے اوپر سکل سا اللہ نے پاک نے ڈال دیا، تو وہ یعنی کہ اسی جگہ وہ سوئے رہے. پھر کافی سال، کئی سال، گنتی کے کئی سال جو ہے نا وہ وہی سوئے رہے. ثم بعثناہم، بعد میں ہم نے اٹھایا انہیں، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ جانیں وہ، یعنی کہ وہ جانیں کون سا ان دونوں میں سے گروپ جو ہے خوب گنتی کو شمار رکھتا ہے، یعنی کہ کتنا عرصہ وہ ٹھہرے رہے، مدت کتنی وہ مدت ٹھہرے، اس کا وہ خوب شمار گنتی کون کرنے والا کون ہے. فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیات آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. تو یہ یہاں سے ابھی دوبارہ اللہ پاک نے ان کا تھوڑا سا قصہ بیان کرنے سے پہلے اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم آپ کو ان کا قصہ بیان کرتے ہیں، خبر ان کے قصے کی خبر ہم آپ کو بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ. تو وہ کیا تھے؟ ساتھ ہی فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے تھے اپنے رب کے اوپر،
اور ہم نے اور ان کو زیادہ دی تھی ہدایت. وہ ایمان لائے تھے, ایمان میں پکے تھے, تو اللہ پاک نے ان کو ان کی ہدایت میں اضافہ کیا کہ وہ حق کے اوپر الحمدللہ جم بھی گئے. تو اس جمنے کے برق جب جمے تو وہ پھر کیا ہوا, ساتھ ہی فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو. اللہ پاک نے فرمایا جو ہدایت ان کو کیا ملی کہ وہ اس کے اوپر جو مضبوط ہوئے. قال اذ قاموا فقالوا, جب وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب جو ہمارا پالن ہار تو وہ ہے جو پالنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا. لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا, یعنی کہ اگر ہرگز نہیں ہم پکاریں گے اللہ کے علاوہ کسی کو. لقد, اگر یعنی کہ ایسا کر دیا, لقد تو کہہ دیا ہم نے, یعنی کہ ہماری جو وہ کہنا ہوا وہ حد سے بڑھنا ہو گیا, یعنی کہ وہ حد سے ہم نے بڑی ہوئی بات کہہ دی پھر کہ اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو. دیکھیں اس وقت بھی یہ مطلب جو بھی کوئی اللہ کے دشمن تھے جو اللہ کے علاوہ پکارنے کے اوپر ان کو مجبور کرتے تھے یا پکارتے تھے, تو یہ ان سے بالکل مطلب بیزار ہوئے. یہ اس کا قصہ تو کافی ساری آپ کو تفسیروں میں بھی ملتا ہوگا کہ وہ کون سے لوگ تھے. اکثریت میں یہی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے یہ. تو خیر جو ہوا اس میں یہی ہوا کہ یہ حق پسند حق کے اوپر ڈٹے رہے اور غیر اللہ کے آگے مطلب خود کو جھکانے سے روک لیا, اور مطلب اللہ کے اوپر قائم, اللہ کی بات کے اوپر قائم, اور حتیٰ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو حد سے بڑھ جانا قرار دیا. تو فرمایا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا. تو یہ دیکھیں یہاں بھی دوبارہ وہی بات انہوں نے کی کہ یہ جو قوم ہماری ہے انہوں نے پکڑ رکھے ہیں الہ من دونہ, یعنی کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے اور الہ پکڑ رکھے ہیں. تو کیوں نہیں یہ لاتے کوئی سلطان, کوئی واضح دلیل جو بیان کرے, واضح ہمارے سامنے بیان کرنے کے لیے. تو فرمایا کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ کے اوپر باندھے جھوٹ. یعنی کہ دیکھیں کہ یہ اس وقت میں بھی جب ان کے سامنے یہ چیز واضح ہوئی کہ یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں, تو یہ اندرونی جو کیفیت ان کی تھی وہ یہی تھی کہ ایک الہ ہے. تو ان کے سامنے وہ جو غیر اللہ کے پوجنے والے تھے ان کے سامنے ان کا یہی سوال تھا کہ کیوں نہیں لاتے ہو کوئی دلیل. آج بھی ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں بہت زیادہ, جو اکثریت بلکہ کہا جا سکتا ہے, جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگنے کو وہ مطلب خوش ہوتے ہیں اور اس کے اوپر راضی رہتے ہیں, اور جب ان سے بھی کہا جائے کہ یہ بھائی غلط ہے تو وہ اکثریت آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں. تو آج حق بات کا کہنا اتنا کچھ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اتنا کچھ جھوٹ باندھا جا چکا ہے. تو لہٰذا اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. تو لہٰذا یہ سب جھوٹ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکارا جائے. مالک ہمارا اللہ ہے, پیدا ہم کو اللہ نے کیا, اللہ پاک نے ہم کو سنبھالا, ہم کو رکھا, ہم کو اپنی کتابیں نازل فرمائی, اپنی پیغمبر بھیجے. تو آج دنیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو اگر پکارے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو اسی لیے اس کو ظلم, سب سے بڑا ظلم ہی یہی کہا گیا کہ اللہ کے جو شرک کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ اللہ کا شریک کوئی بنا لے. تو اللہ کی بات ماننی یہ بھی ضروری ہے, یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مان کسی اور کی رہی ہیں, تو یہ بھی شرک ہے. تو لہٰذا کسی قسم کا شرک جو ہے نا وہ منع ہے. صرف اللہ کے اوپر اعتقاد رکھنا ہے, صرف اللہ سے التجا کرنی ہے اور صرف اللہ کی بات ماننی ہے, جیسا اللہ نے حکم فرمایا اسی کے اوپر چلنا ہے. یہی ہمارا جو ہے نا مقصد ہے ہماری زندگی کا, ہماری بعثت کا. اور اسی کے لیے اللہ پاک نے ہم کو تخلیق فرمایا اپنی غلامی کے لیے. وہ اور فرمایا وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِهِمْ مِرْفَقًا. تو فرمایا اور جب وہ الگ ہو گئے, یعنی کہ ان سے وہ علیحدہ ہو گئے, اور جن کی وہ غلامی کرتے تھے, یعنی کہ جن کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ, جب ان سے وہ علیحدہ ہو گئے تو ساتھ ہی فرمانے کہ پناہ لے لو اس کاف میں, یعنی کہ اس غار میں,
وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے، یعنی کہ رب تمہارا پھیلا دے گا اپنی رحمت اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی، سہولت، یعنی کہ اللہ پاک اگر یعنی کہ آپ اعتقاد کریں گے اللہ کے اوپر اور ہم چلے جائیں گے اس غار میں، آپس میں یہ ابھی وہ مشورہ کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانی بھی پیدا فرما دے گا اور ہمارے لیے یعنی کہ رحمت ہماری وہ پھیلائے گا ہمارے لیے۔ تو فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور دیکھے شمس یعنی کہ جو سورج ہے جب وہ نکلے، یعنی دکھائی دے وہ جو سورج ہے وہ دکھائی دے جب نکلے کہ طلوع ہوتا ہے وہ اپنا کنارہ اس کا، جب وہ جب طلوع ہو رہا ہے تو اس غار کے دائیں جانب، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو کترا جاتا ہے وہ بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَاتٍ، اور وہ تھے اس کے یعنی کہ کھلی جگہ پہ، یہ وہ جو لڑکے تھے وہ اس غار کے اندر جو کھلی جگہ تھی اس کے اندر موجود تھے، منہ یعنی کہ اس کے بیچ میں، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی تھی، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اور جس کو ہدایت اللہ دے وہ ہے ہدایت یافتہ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ پاک گمراہ کر دے پھر آپ اس کا کوئی بھی نہ دوست اور نہ کوئی مرشد پائیں گے، یعنی کوئی رہنمائی کرنے والا، کوئی سیدھی راہ دکھانے والا بھی نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ پاک کی ہدایت اور دینا اور گمراہ کرنا یہ اللہ کا ہاتھ میں ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں ابھی فرما دیا کوئی بھی اگر اللہ ہی آپ کو ہدایت نہ دے تو کون کسی کو کوئی اس کا مرشد کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا کچھ بھی نہیں سوائے اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ ہی کی غلامی کرنی ہے، اور اللہ کے مطابق جو کہتا ہے کوئی اس کے اوپر اس کی بات مانتی ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی اگر آپ کسی کو مان رہے ہیں کہ یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے اور وہ اللہ کے برعکس بات کر رہا ہو تو آپ اس کی ماننے جائیں، ایسا نہیں کرنا۔ وہ ماننی کسی کی بھی ہے تبھی جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ تو فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال وقلبهم باسط ذراعه بالوسید لو اطلعت علیہم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ تو یہ اس وقت کی کیفیت بیان فرمائے، آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ آپ سمجھے ان کو، یعنی کہ اگر وہ بندہ کوئی بھی دیکھے وہ ایسا محسوس کرے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ ہلکی ایسا نیند میں ہیں، اور کروٹیں بدل رہے تھے ہم ان کی دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی، اور کتا جو تھا وہ پھیلائے ہوئے تھا وہ دونوں ہاتھ اپنے اس میدان میں چٹیل میں، اور دائنے پر یعنی کہ وہ کتا جو تھا وہ پھیلائے ہوئے تھا دونوں ہاتھ، اگر اطلاع کر لے کوئی ان کی کوئی یعنی کہ جھانکے وغیرہ ان کی طرف تو پیٹھ پھیر لے اور فرار ہو جائے ان سے، اور پھر یعنی کہ مدد کا وہ آسرا بھی نہ کرے کیونکہ پھر اس کو ایسا روب اس کا وہ آ جائے، یعنی کہ جب اس کی ان کی طرف اطلاع لے تو وہاں سے وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے، تو پھر کبھی پیچھے نہ دیکھے، یعنی کہ کسی قسم کی مدد بھی اس کے ذہن میں نہ ہو کہ مجھے پیچھے پھر کر بھی نہ دیکھے ان کی طرف، ایسا اس کے اندر روب اس کا پڑ جائے، یعنی کہ وہ کتا کچھ اس طرح کا بھیانک ہوا یا ان کا وہ ایسا نظارہ اس کا دیکھنے میں اللہ پاک نے ایسا اس کے اندر وہ کیفیت رکھ دی کہ کوئی بھی دیکھے تو اس کو اس سے خوف ہو۔ تو ساتھ ہی فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح اٹھایا ہم نے انہیں، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں وہ، تو قالا ایک کہنے والا نے کہا ان میں سے، کم لبثتم، کتنا ٹھہرے رہے تم، اٹھائے گے کتنا یعنی کہ بعد اٹھائے گے تم، قالو کہنے لگے لبثنا یومن او بعد یومن، کہ ہم اٹھائے گے کچھ دن کا ایسا یا کچھ یعنی کہ اس سے زیادہ،
کا حصہ، یعنی کہ کالو یا آدھا دن رہے یا شاید پورا دن رہے، اس طرح کا انہوں نے قول کہا۔ کالو ربنا ربکم اعلم، کہنے لگے رب تمہارا جانتا ہے، بما لبثتم، کہ جو کہ تم ٹھہرے رہے، جس کے جتنا عرصہ تم اٹھے ہو بعد اٹھے ہو، یہ اللہ جانتا ہے۔ فابعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینۃ، تو کیا کرو، انہوں نے آپس میں کہا کہ اٹھاؤ کسی ایک میں کو آپس میں سے، بھئی وہ ساتھ اپنی اس یعنی کہ ورقے کے جو ان کے پاس کوئی چاندی وغیرہ جو بھی کچھ تھی تو کہ طرف جائے مدینے کی۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پھر جا کر دیکھے کون سا پاکیزہ سا ہے کھانا۔ تو فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور لے آئے اس میں سے کچھ پھر کھانے کے لیے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور یعنی کہ وہ جو جائے وہ بڑی آہستگی سے جائے۔ وَلَا يَشْعِرَنَّ بِكُمْ، اور کسی کو خبر نہ دے، احدن، کسی ایک کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے پائے، یعنی کہ ایسے آرام سے جائے تاکہ کسی ایک کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے پائے۔ تو یہ انہوں نے آپس میں اس طرح بات جب کہی تو کسی ایک کو اٹھایا اور اس ایک کو انہوں نے پھر وہ اس کے لیے بھیجا۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ وہ کہنے لگے کہ بے شک کہ اگر ان کو اطلاع یعنی کہ ان کو ظاہر ہو گیا ہمارا، یہ جو لوگ تھے وہ ڈرے تھے چونکہ، اس لیے وہ اسی واقعے کو ان کے ذہن میں تھا جس طرح وہ بھاگے تھے اور اس میں چھپے تھے، تو یہاں وہ کہنے لگے کہ اگر ان کو کچھ ظاہر ہو گیا ہمارا تو یہ ہم کو سنسار کر دیں گے یا ہم کو لوٹا کر لے جائیں گے ملت اپنی میں، اور تب اس صورت میں ہم ہرگز پھر فلاح پانے والے کبھی بھی نہ بنیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم ان کے ہاتھ آ گئے اور انہوں نے ہم کو اپنی وہ اس ملت میں داخل کر لیا دوبارہ، یا تو اگر رجم کر دیا پھر تو اور معاملہ ہو گیا، اگر داخل کر دیا پھر تو ہم کسی قسم کہ ہم کو یعنی کہ وہ ہم کسی طرح بھی سیدھے نہ رہیں گے سیدھے راستے پہ۔ وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بینہم امرہم فقالوا لبنوا علیہم بنیانا ربہم اعلم بہم قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ تو فرمایا کہ اسی طرح آگاہ کر دیا ہم نے، یعنی کہ ان کا جو وہ لیٹے تھے، اس طرح اللہ پاک نے ان کو لوگوں کو اس سے آگاہ فرمایا ان کے اوپر، لیعلم، تاکہ جانچیں لوگ کہ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اتنے سے بعد اٹھا ہے تو یہ اٹھانا مرنا، تو یہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ پھر کیسے اٹھائے جائیں گے، تو یہ وعدہ مطلب یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ وعدہ سچا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ واقعہ ابھی آگے آئے گا تھوڑا سا، کہ اس کے بارے میں زیادہ ہم کو جانچنے سے منع کیا گیا ہے، روکنے سے، لیکن چونکہ یہ واقعہ ہوا ہے اور اس کے اوپر مسجد بنے گی، یہ ابھی اسی آیت میں جیسا آ رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی اس وقت کے لیے بھی، اور جو بھی لوگ جتنی بھی یہ بات پھیلی ہے اور لوگوں تک پہنچی ہے، تو یہ لوگوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ بنا ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اٹھانا کوئی بعید نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ تو ساتھ ہی فرمایا اور کہ بے شک جانے لوگ کہ قیامت میں اس گھڑی میں کوئی فرق، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور جب جھگڑا کیا ان میں سے لوگوں نے، جب یعنی کہ وہ معلوم ہو گیا تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے اس وقت کے جو حاکم وغیرہ تھے تو اس بات کے اوپر جھگڑا کیا کہ یہ لوگ کس طرح آئے، کیا ہوا، کیا واقعہ ہوا، اس میں جھگڑا ہوا۔ تو خیر اس جھگڑے کے بعد جو آخری لائے عمل جو پیش آیا، تو کالو کہنے لگے بنیاد بنا دو اس میں کوئی بنیاد علیہم بنیان، یعنی کہ اس میں بناؤ کوئی عمارت بنا دو، تمہارا رب جانتا ہے ان کے بارے میں،
تو کہنے لگے وہ جو غلبہ رکھتے تھے اس میں، یعنی کہ اس وقت جو حاکم وغیرہ تھے یا جو بھی، وہ کہنے لگے کہ ہم اس میں بنائیں گے مسجد، کہ ہم اس میں مسجد بنائیں گے۔ یہاں سے ایک بات بہت واضح ہوتی ہے کہ مسجدیں، یہ دیکھیں نبی علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے، تو مسجدیں پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ اسی طرح مسجد حرام کا ہے، وہ بھی اللہ پاک کے نبیوں نے بنائی پہلے۔ اسی طرح باقی مسجدیں، تو مسجد جو ہے نا یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو آج لوگ مسجد کو نہیں مانتے، وہ بولتے ہیں صرف مسلمانوں کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا تمام فقہ جو تھے یا تمام جو اپنا یہ ہیں اس کے، تو یہ مسجدیں اس وقت سے بنی آتی ہیں، تو لہٰذا اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی جتنے یعنی کہ یہ بنے ہوئے ہیں مذہب بنائے ہیں انہوں نے عیسائی وغیرہ اور جو، تو ان کے دور میں بھی یہ مسجدیں بنی آتی چلی آ رہی تھی۔ تو فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کہیں گے لوگ کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ تو یہ پھینکا بازی کریں گے، یعنی کہ جس طرح قسمت کا حال معلوم کرتے تھے تیر پھینک کر، تو ایسے رجم کریں گے، پھینکی بازی کریں گے، اپنے آپ سے پھینکتے رہیں گے، بالغیب غیب سے ہی۔ اور وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قلبہم، اور یا کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کل، آپ کہہ دیجئے ربی عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراعا ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کا علم بے شک اللہ ہی کو ہے، میرا رب ہی جانتا ہے تعداد ان کی، تو نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر تھوڑے سے کچھ، یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے ان کے بارے میں، جو بھی جانتے ہیں۔ تو ساتھ ہی فرمایا کہ آپ نہ جھگڑیں ان کے بارے میں مگر سرسری سا، یعنی کہ اس میں اس طرح کا بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ ان کی کھوج نہ کریں، ان کی کھوج میں نہ پڑیں، مگر سرسری سی یعنی کہ کھوج کریں۔ وہ کھوج اللہ پاک، دیکھیں ابھی لوگ کہتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کو ان کی تعداد نہیں بیان کی گئی، نبی علیہ السلام نے بھی کسی کو نہیں بتایا کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ نبی علیہ السلام اگر غیب جانتے تھے ان کو تو ان کی تعداد کا علم ہونا چاہیے تھا، تو تعداد ان کی کتنی تھی یہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ اس کا علم آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کو۔ تو آپ اس میں کچھ زیادہ سرسری سے کھوج وغیرہ بھی نہیں لگائیے۔ تو ان کے بارے میں یعنی کہ کچھ کسی قسم کی نہ ان کے بارے میں پوچھیے، کسی سے ان کے بارے میں پوچھنے کے بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ آپ ایسا بھی نہ کیجیے۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں یہ اللہ پاک کی کلام کی بات ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے جتنا غیب جتنا ہدایت دے، تو یہ اللہ کا حکم اور اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ اس میں کوئی انسان چاہے وہ رسول ہے چاہے وہ نارمل انسان ہے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا ہے آیت الکرسی میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں کوئی بھی احاطہ کر سکتا اس کے علم میں مگر یہ کہ جتنا وہ چاہے۔ تو اس کی چاہت کے مطابق اگر کوئی کسی کو وہ تھوڑا سا علم دے یا کوئی چیز اس کو بیان کرنی، اللہ پاک کو مقصد ہو کہ کسی کو کوئی خبر دینی تو وہ خبر پہنچا دے، تو وہ یہ نہیں کہ وہ غیب جانتا ہے، یہ کہ اللہ پاک کی یہ دی ہوئی چیز ہے، عطائی ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنا عمل کرے گا۔ وہ کبھی کسی کو نہیں، آپ کسی کو پیغمبر کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات اگر آپ دیکھیں بائبل میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بندے نے صرف اتنا لفظ کہا کہ اے عیسیٰ آپ بہت اچھے ہو، اچھا لفظ خالی کہا۔ تو انہوں نے کہا تم مجھے اچھا کیوں بولتے ہو، کوئی اچھا نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ انہوں نے بھی ایک اللہ کا کہا۔ تو یہ دیکھیں نا ابھی کتنے عیسائی ہیں جو 3 وہ مانتے ہیں، وہ 3 کا ماننا غلط ہو گیا، کیونکہ انہوں نے خود بائبل میں کتنی جگہ کہا ایک اللہ، ایک جگہ نہیں کئی دفعہ، تو خود کو اچھا بھی کہنے سے روکا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کی حدیث میں ملتا ہے خبردار اگر کسی نے کہا ہو کہ میں یونس ابن متی سے بھی افضل ہوں، افضلیت کے لیے انہوں نے روکا۔
تو یعنی کہ اس طرح کی حدیثیں بھی ملتی ہیں. تو ہم کو بھی حکم ہے کہ لا نفرق بین احد من رسول، کہ کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرنا. وہ سب جو تھے اللہ کے بندے، اللہ کے رسول تھے. اللہ نے جس طرح قدر کسی کو چاہا پہنچا دیا خبر، اور اس نے اپنے رسول نے اس کی وہ اپنی پوری اپنی وہ کی، جتنی ان کو اللہ پاک نے استطاعت دی وہ انہوں نے کی الحمدللہ. ہمارا کام کیا ہے کہ غلامی کرنا. ہم کو یہی بتایا گیا، اطلاع کیا گیا کہ بچ جائیں اپنا سرکشی سے، اور کرنا کیا ہم نے اللہ پاک کی پورا ایمان لانا اور اس کے اوپر پرہیزگاری اختیار کرنی، اللہ کے حکم کے اوپر چلنا. یہی ہے سارا دین انشاءاللہ. تو اس کے اوپر اگر چلیں گے تو تبھی کامیابی ہے. ادروائز ہم وہ یعنی جو بھی اس طرح کا عمل کریں گے، جو نہیں چلیں گے، وہ اللہ کے نافرمانی میں گرفتار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.